عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے نفس حیات دیا تاکہ میں ایک اور دن میں، ایک اور ہفتے میں، ایک اور مہینے میں خداوند کی خدمت کر سکوں، خداوند کی خدمت کر سکوں۔ میری زندگی میں سب سے اہم یہ ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں، چاہے وہ آج تک کیوں نہ ہو، میں خداوند کے گن گاؤں، اس کے اس انجیل مقدس کو لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ یہ حیات بخش ہے۔ یہ خداوند کا محبت نامہ ہے ہمارے لیے۔ جیسے کہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے، دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ کیونکہ پرمیشور نے اس جگت سے، اس سنسار سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے، اننت جیون پائے۔ وہ ہمیں اننت جیون، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ خداوند یسوع مسیح، اس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب تک دی تاکہ اس کے لہو کے بہانے کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی وجہ سے کہا، میں دروازہ ہوں، میں خود دروازہ ہوں۔ آسمان یا جلال کو جانے کے لیے کوئی اور دروازہ، کوئی اور ذریعہ، وسیلہ نہیں بجز خداوند یسوع مسیح کے، کیونکہ اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں ہی راستہ ہوں، میں ہی سچائی یا حقیقت ہوں، حق ہوں، اور پھر میں ہی حیات یا پھر زندگی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے حیات لفظ جو ہم نے اردو میں عربی سے لی ہے، جیسے کہ زندگی فارسی سے لی گئی ہے، حیات عربی سے لی گئی ہے، مگر عربی میں حیات حیا عبرانی سے لی گئی ہے، اور یہ خدا کا نام ہے پرانے عہد نامے میں۔ جو ہم یہوہ کہتے ہیں وہ اس ایک ریشے سے، اس لفظ سے، حیا، جیسے کہ خدا نے موسیٰ سے تکلم کیا اور موسیٰ کو بتایا، جب وہ کہنے لگے بھائی مجھے نہ بھیج خدا صاحب، کسی اور کو، میں تو بول بھی نہیں سکتا ہوں، تو خداوند نے ان سے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کہوں گا وہاں پر جا کے، کس نے مجھے بھیجا ہے، تو خداوند نے کہا جا اور کہہ کہ حیا نے تجھے بھیجا ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ اس کے معنی ہے میں جو ہوں سو ہوں، اسی نے تمہیں بھیجا ہے۔ حیات جس سے زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، وہ خود ہمارے بیچ آئے، اپنا تمبو ہمارے بیچ میں لگایا، خیمہ زن ہوا، ہمارے بیچ میں رہے، ہمیں چھوا، ہمارے ساتھ باتیں کی اور اپنے آغوش کو کھول کر کہا، اے محنت اٹھانے والو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو 3 کلپس دکھاؤں گا۔ ایک تو یروشلم جافا گیٹ پر، جو جافا کا دروازہ ہے۔ جافا کا دروازہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں گے، اگر آپ جافا گیٹ پر ہیں
تو دائیں ہاتھ پر آپ کو وہ مقام ملے گا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لے گئے پیلاطوس کے پاس. اور پھر اگر آپ روبرو دیکھیں گے جہاں آپ کھڑے ہیں، وہ گلیاں ہیں جہاں سے خداوند یسوع مسیح کو پھر پیلاطوس کے قصر یا گھر کے سامنے سے لے آ کر جو اب کنیست القیامہ ہے، اس زمانے میں کلوری کے نام سے یا گلگوتھا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں پر لے گئے مصلوب کرنے کے لیے. اور پھر اگر آپ دست راست دیکھیں گے تو آپ کو آج کا جو ماڈرن جروسلم ہے وہ دکھائی دے گا. اس زمانے میں وہ بالکل بنجر ہوا کرتے تھے. تو ایک کلپ میں آپ کو وہاں سے دکھاؤں گا جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے، اور اس کے بعد دوسرا کلپ آپ کو ہیرودیس کا جو قصر ہے، جو اب قشلہ کہا جاتا ہے، ابھی کھودی گئی ہے. اس کا دروازہ ابھی کھول دیا گیا ہے، ابھی 1-1.5 سال ہی ہوئے. خداوند نے ہمیں صبح سویرے ہی، اس سے پہلے کہ دوسرے ٹورسٹ آئیں، انہوں نے ہمیں ایک کوڈ دیا اسپیشلی. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی کوڈ لگاتے ہیں دروازے کو کھولنے کے لیے. اور پھر ہم اندر گئے اور 30 منٹ کے لگ بھگ ہم وہاں پر تھے، 30-35، اور ہم نے وہاں پر ریکارڈنگ کی آپ کے لیے کہ آپ وہ جگہ دیکھیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا. اور لوگ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر. اور جہاں پیلاطوس نے 3 بار یہودی ملاؤں سے کہا کہ بھائی اس میں کوئی قصور نہیں، مگر وہ پھر بھی انہوں نے کہا، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کے گردن پر. یہاں تک وہ ڈٹے رہے، یہاں تک وہ ڈھیٹ تھے. مذہبی دینی رجحان ہمیں اسی ڈھیٹیت کی طرف لے جاتا ہے ہمیشہ، مگر خدا پرستی ایک اور بات ہے، ایک اور بات ہے. اور ہم اس پروگرام کے وسیلے سے خدا پرستی کی بات کرتے ہیں، اس خدا پرستی کی جس نے اپنے جلال کو چھوڑ کر ہمارے بیچ میں آئے، اور اس نے صلیب کا جو اذیت ہے، صلیب کی جو اذیت ہے وہ سہا ہماری خاطر. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت، اور دعا کروں گا کہ آپ کی زندگی کو خداوند چھوئے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس نتیجے پر لائے، اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، کہ خداوند نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا تاکہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کے حضور آئیں اور اسے قبول کریں بحیثیت نجات دہندہ، یگانہ نجات دہندہ اور خداوند. اور اگر آپ مسیحی ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ خداوند آج آپ کے دلوں کو چھوئے گا. اس پیغام سے جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں سے آپ سنیں گے. میں آپ کی طرف سے وہاں گیا تاکہ یہ برکت نہ صرف میں خود پاؤں بلکہ یہ برکت آپ کے لیے بھی بانٹوں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اس کے کلام کو سنیں گے، آج ہم اس کلام کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بدر نہ کریں، بلکہ اسے اپنی زندگی میں داخل کر کے اپنی زندگی کو سنوارے سے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. تو سب سے پہلا جو کلپ ہے میں جافا گیٹ سے آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا. یروشلم، یا پھر جیسے یہودی اسے پکارتے ہیں یروشلائم، وہ شہر جس کے لیے جب خداوند یسوع مسیح آخری وقت میں آ رہے تھے یروشلم کی طرف، اس طرف سے یہاں آ رہے تھے،
تو یروشلم کی خاطر وہ بہت دکھی تھے. اے یروشلم، اے یروشلم، کیونکہ یہاں نبیوں کو ستایا گیا. تو خداوند یسوع مسیح جو پہلے اور آخری نبی ہیں، نبیوں کا سردار، کیونکہ حقیقی نبی خود خدا ہے. خداوند خالق مطلق بھی جب یہاں آئے تو جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا مصلوب کرنے کے لیے پیلاطوس کے سامنے، اور اسی جگہ لوگوں نے پکار کر کہا مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو اور بارابا کو آزاد کرو، بارابا کو آزاد کرو، مصلوب کرو. وہ جگہ ہے. یہ جو آپ قلعہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیواریں جو ہے یہ شہر کے اصلی دیوار ہے اس وقت سے لے کر اب تک. بہت ہی تاریخی شہر، مقدس شہر. اس دیوار، یہ جو دیوار ہے، یہ جو شہر کے اس طرف باغ گیتسمنی ہے، جہاں پر مصلوب ہونے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے دعا کیا، جہاں خداوند نے کہا کہ اس جام کو اگر ہو سکے تو اٹھا لینا، مگر میری نہیں اے باپ تیری مرضی پوری ہو. تو بہت ہی تاریخی جگہ ہے یہ. میں یہاں پر یہ تیسری بار ہے خداوند نے مجھے موقع دیا ہے، آیا ہوں. اس بار بہت سے مختلف جگہوں پر جا کر جو 4 اناجیل ہیں ان کو یکجا کر کے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر، اس کے تولد سے لے کر مصلوب ہونے اور دفن ہونے، دوبارہ زندہ ہونے تک کی داستان میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ آپ عزیزوں کو یہ موقع مل سکے کہ تاریخ کو اناجیل سے مقایسہ کریں. خداوند کتنا بھلا ہے ہماری خاطر کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آئے، اور اس نے اپنی جان صلیب پر دی. یہیں سے خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا. وہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر جہاں پر لوگوں نے پکار کر کہا کہ مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو. خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. آمین آمین اور آمین. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہ پیغام میں وہاں پر ریکارڈ کر سکا. خداوند یسوع مسیح جب بیت عنیا سے یروشلم کی طرف آ رہے تھے تو وہ رک کر یروشلم کو دیکھ کر بہت دکھی ہوئے، کیونکہ یروشلم نے نبیوں کو قتل کیا تھا، اور آخری نبی، نبیوں کا سردار، نبیوں کے بادشاہ جو حقیقی نبی ہے، خداوند یسوع مسیح خود خدا حقیقی نبی ہے. نبی سے مراد ہے وہ جو پیش گوئی کر سکتا ہے، وہ جو آئندہ اس کے بالکل نظروں میں ایسا ہے جیسے یہی وقت، حال کا وقت. اسی وجہ سے انبیاء جب نبوت کرتے تھے لوگوں کے لیے تو وہ کہتے تھے اے اسرائیل سنو خداوند تعالی کا کلام. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی میرے پاس
علم غیب ہے اور میں آپ کو یہ بتائے دیتا ہوں، ایسا نہیں۔ خدا جو کہتا تھا اپنے پیغام کو سنوانے کے لیے اپنے بندوں کو انتخاب کر کے وہ کہتے تھے کہ بھئی جاؤ یہ کہو، تو وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں بولتے تھے، بلکہ جو خدا حقیقی نبی ان کو کہتے تھے وہی ان کا اسی کا ابلاغ وہ کرتے تھے۔ نبیوں میں کوئی ایسی خاص بات نہیں جو ایک آج کے زمانے کے لوگوں میں نہ ہو۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جب میں مسلمان تھا میں اس یقین پر تھا کہ انبیاء گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ خدا کا کلام اس کی نفی کرتا ہے، سارے انسانوں نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور سب کو ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ ایک، دو نہیں، ایک ہی نجات دہندہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے نہ کوئی نجات دہندہ تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اور نجات دہندہ ہے۔ وہی ایک نجات دہندہ ہے، وہی ایک منجی ہے، وہی ایک خداوند ہے، وہی ایک ہمارا دستگیر ہے، وہی ایک ہمیں شفا دینے والا ہے۔ کوئی انسان شفا نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحبان بھی خداوند نے ان کو نعمت دی ہے، حکمت دی ہے کہ ہاتھ پاؤں ان کے دماغ جو ہے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے ان کے لیے کہ وہ مریضوں کی تیمارداری کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں، وہ بھی خداوند کی طرف سے ہے۔ حقیقت میں، در حقیقت، وہ فارسی کا شعر ہے، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ در حقیقت ہر چیز کا مالک خدا ہے۔ این امانت، یہ جو میرا بدن ہے، یہ جو سب کچھ میں ہوں، این امانت چند روز نزد ماست، بس کچھ دنوں کے لیے یہ میری سپرد کیا ہے خداوند نے۔ اس کی امانت ہے، اس کی امانت کو ہم نے خیانت نہیں کرنا ہے، اس کی امانت کو ہم نے ایمانداری سے نبھانا ہے، اور سب سے بڑی ایمانداری یہ ہے کہ ہم اقرار کریں کہ ہم گنہگار ہیں، اور خداوند یسوع مسیح سے یہ مانگیں کہ وہ ہمارے دلوں میں آئے، ہمارے دلوں کا سردار بنے، زندگی کا سردار بنے۔ وہ ہمارا حقیقی امام ہے، حقیقی معلم ہے، خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا نیچے لایا کہ ہماری خاطر لوگوں نے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر لے گئے اس وقت کے حکمرانوں کے سامنے۔ اس میں کوئی غلطی حکمرانوں نے نہیں پایا، ملاؤں کی یہ سازش تھی۔ یہ جو دوسرا کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں ہیرودیس کا جو گھر تھا جو اس نے اپنے لیے تعمیر کی تھی، اور پھر پیلاطوس کے زمانے میں رومی سرکار نے، رومی حکومت نے اس کو جب حکمراں مقرر کیا یروشلم میں، تو خداوند یسوع مسیح کو اس کے پاس لے آئے کہ بھائی اس بندے نے شور مچایا ہے ہمارے قوم کے خلاف، یہ وہ کر کے، اور اسے مسلوب کیا جائے۔ تو پیلاطوس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا، مگر وہ پھر بھی چلاتے رہے، اور یہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کے گردن پر۔ تو آئے پیلاطوس کے اس گھر کے اندر جہاں پیلاطوس رہتے تھے، جسے ہیرودیس نے تعمیر کیا تھا، وہاں جائیں گے۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ جہاں میں کھڑا ہوں نیچے جو ہے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لائے گئے مصلوب کرنے کے لیے، جب لوگ پکارتے تھے کہ مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو، بارابا کو رہا کرو۔ یہ جو مکان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی 1-2 سال ہی ہوئے، یہاں پر لکھا ہوا ہے لغز قصر ہیرودیس والقشلہ، قشلہ یہاں کا نام ہے قشلہ۔ تو ہیرودیس نے اسے بنایا تھا، مگر پیلاطوس جو ہے یہاں یہ رہائش گاہ تھی، گھر تھا پیلاطوس کے، اور یہیں پر
اور لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو گھسیٹ کر یہاں پر لائے تاکہ پیلاطس سے اجازت مانگے مصلوب کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے۔ یہ بس 1-2 سال ہی ہوئے اسے کھولا گیا۔ پہلے جو ہے، اگر آپ نے میرے 4 سال پہلے والے پروگرامز کو دیکھتے ہوگے تو یہ جو دیوار دائیں ہاتھ میں ہے، اس کے پیچھے ہم گئے تھے۔ اس وقت یہ جگہ جو ہے کھولی نہیں گئی تھی۔ یہ یہاں پر عربی میں پھر لکھا ہوا ہے اور عبرانی میں فرسٹ ٹیمپل پیریڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو بہت ہی تاریخی مقام ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ نیچے آپ دیکھ لیں، یہ پیلاطس کا گھر ہوا کرتا تھا۔ پیلاطس وہ شخص جس کے پاس لوگوں نے، یہودیوں نے، فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو لایا کہ اسے مصلوب کرے۔ لوگ چلا رہے تھے کہ اسے مصلوب کر اور بارابا کو رہا کر۔ یہ دیکھ رہے آپ وہ تاریخی مقام کتاب مقدس میں متی کی انجیل اس کے 27 باب میں خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیلاطس نے پہلے کہا کہ کیوں میں ایسا کروں، کیونکہ اس کی بیوی نے بھی اس سے خبردار کیا ہوا تھا، مگر لوگ جو ملا لوگ ہیں اس زمانے کے فریسی وہ چلا کر کہتے تھے کہ اس شخص کا خون ہم پر اور ہمارے اولاد پر ہو، اسے مصلوب کر اور جو باراباس ہے اسے رہا کر۔ اب میں آگے لے جاؤں گا، وہاں پر کچھ جگہ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ پیچھے وہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پر، یہ آپ سب دیکھ لیں، بہت ہی تاریخی ہے۔ یہ ابھی کھولی گئی ہے، 1-2 سال ہوئے، کیونکہ پچھلی بار جب میں آیا تھا یروشلم میں تو یہ جگہ وہ ابھی کھود ہی رہے تھے۔ یہ گھر، یہ وہی گھر ہے جہاں پر پیلاطس رہائش پذیر تھے، مگر اسے ہیرودیس نے بنایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ہیرودیس کی کہانی کے بارے میں، وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بے شرم یہاں کے گورنر تھے، یہاں کے حکمراں تھے اور بہت ہی ظالم، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہیرودیس کے سور ہو تاکہ اس کے نوکر یا اس کے اولاد، در حقیقت اس سے بہتر، کیونکہ اس نے اپنے اولاد تک کو نہیں چھوڑا۔ قدرت ستائی اور قدرت پرستی میں وہ بہت ہی مشہور اور ظالم تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ آپ کو وہ جگہ دکھا سکوں۔ وہیں سے آج کا پیغام بھی ہم سنیں گے اگلے کلپ میں، جو ہمارا آج کا آخری کلپ ہے۔ اور یاد رہے کہ اگلے پروگرام میں، یعنی آنے والے ہفتے کے پروگرام میں، میں آپ کو چرچ آف دا ہولی سیپلکر یا کنیسۃ القیامہ، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا مصلوب کرنے کے لیے، اور پھر وہیں نیچے جو قبر ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا گیا، اور وہیں خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تفصیل سے، بہت زیادہ پورے پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کوچے کو دکھاؤں گا، اس گلی کو دکھاؤں گا جہاں سے خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ پرانے یروشلم کی گلیاں ہیں جہاں پر دکانیں اب ہیں، تو مگر واضح سائنز دی گئی ہیں وہاں پر ہر مقام کا۔ تو میں وہ آنے والے جو بدوار ہیں اگلے ہفتے میں ضرور وہ دکھاؤں گا، اگر خداوند نے چاہا اور میں
زندہ تھا، نہیں تو زندگی ٹی وی سے میں خواہش کروں گا کہ وہ نشر کرتے رہیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں خداوند کے خادموں کے لیے۔ یہ بھائی نے پیغام بھیجا ہے، یہ ہم سنیں گے اور اس کے بعد آگے جائیں گے۔ ہیلو بھائی ریاض حسین، گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا کا شکر سے پہنچ گئے۔ آمین۔ اس ہفتے کا پروگرام جو ہے مسیح کے نقش قدم پہ، وہ جو آپ اسرائیل سے وہ اسٹیٹس لے کے آئے ہیں، تصاویر، وہ سارا پیغام جو ہے وہ بھیج دیں، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ۔ ضرور ضرور بھائی، ضرور ضرور۔ بھائی بشیر بول رہا ہوں یہ ہناباد لاہور سے۔ آمین۔ پچھلے بدھ کا پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ کر دیں، اس کو واٹس اپ کر دیں، مہربانی آپ کی۔ ضرور میں واٹس اپ کروں گا آپ کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی، میں ضرور آپ کے لیے واٹس اپ کروں گا وہ پروگرام۔ اور بھی بھائی اور بہنوں نے کل رات مجھے پیغامات بھیجے ہیں، اور یہ میرے عزیز بھائی زبور احمد صاحب یہاں پر کہتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ پر بھی خداوند کی سلامتی ہو۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے۔ اور بھائی نادر گل جو ہیں وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پیغام اس مقام سے سنیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا، اور جو یہودی مذہبی لوگ تھے، ملا تھے، فریسی تھے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو لایا وہاں پر، اور چلا چلا کر کہنے لگے اسے مصلوب کر۔ برابا جو اس زمانے میں ایک غنڈہ ہوا کرتا تھا، رومی قوانین کے مطابق اس نے قتل بھی کیا تھا، اور ضرور ڈاکو بھی ہوں گے اور چور بھی ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں ویسے ہی کرتے تھے جو غنڈے تھے۔ مگر ان کی رہائی کے لیے وہ چلا رہے تھے کہ یسوع کو مصلوب کر، جس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو غنڈہ ہے، ڈاکو ہے، جو چور ہے، جو قاتل ہے، اس کو رہا کر، اس کو رہا کر۔ اس زمانے کے ملا اور آج کے زمانے کے ملاؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بڑی فرق نہیں۔ تو آئیے وہیں سے، قصبہ سے، ہیرودیس کا جو گھر ہے جہاں پر پیلاطوس رہا کرتے تھے، اس کے اندر میں سے ہم آپ کو یہ پیغام سنائیں گے۔ جیسے کہ آپ نے بھائی کو دیکھا، ہمیں ایک کوڈ دی گئی تھی ٹورسٹ کے آنے سے بہت پہلے۔ خداوند نے ہمیں وہ جگہ دیا تاکہ ہم وہاں جائیں اور آپ کے لیے پیغام ریکارڈ کریں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے اسی طریقے سے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں اس مکان میں کھڑا ہوں، یہ جو مکان ہے ہیرودیس نے اس کی تعمیر کی تھی، مگر پیلاطوس کے زمانے میں جب وہ رومی سرکار کی طرف سے یہاں کے حکمران تھے، وہ یہاں رہائش پذیر تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا اور لوگ چلا رہے تھے کہ اسے مصلوب کر۔ میں لوقا کی انجیل اس کے 23 باب میں سے کچھ پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پیلاطوس کے پاس لے گئی، اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم پہ بہکاتے اور قیصر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ پیلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے یعنی یسوع نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ پیلاطوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا، میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ 6 آیت میں ہم یہ پڑھیں گے، یہ سن کر پیلاطوس نے پوچھا، کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے، اسے ہیرودیس کے پاس
بھیجا گیا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھے۔ یاد رہے کہ یہ گھر در حقیقت میں، یہ مکان در حقیقت میں ہیرودیس نے تعمیر کیا تھا، اصل اس کی ملکیت تھی، مگر جو پیلاطوس ہے اس وقت رہائش پذیر تھے یہاں پر۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہیرودیس بھی ان دنوں یروشلم میں تھے۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا، اور وہ اس سے بہتری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے زور سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطوس کے پاس واپس بھیجا یہیں پر۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پیلاطوس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ اور اس کے بعد یہ باتیں جو ہے متی کی انجیل 27 باب میں بھی پڑھتے ہیں، اور مرقس کی انجیل اس کے 15 باب میں، اور یوحنا کی انجیل اس کے 18 باب میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے تفصیل، اگر آپ نے ابھی تک عہد نامہ جدید کو نہیں پڑھا ہے تو ضروری ہے پڑھنا ان حصوں کا۔ پھر پیلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا ہے، نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا، پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے، پٹوا کر اس لیے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بھی خوش کرنا تھا تاکہ لوگ بلوے نہ کریں۔ اور 18 آیت کے بعد ہم پڑھتے ہیں، وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ اس شخص کو مصلوب کر، برابا جو ایک چور تھا، جو ایک ڈاکو تھا اس زمانے میں، اس پہ چھوڑ دے، یعنی برابا کو چھوڑ دے، اور یسوع کو مصلوب کر۔ اور پھر لکھا ہوا ہے وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا، یعنی اسے مصلوب کر، ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے ایک سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا یہ شخص، مگر پیلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں یہ کہہ رہے ہو تم؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصر ہوتے رہے، یعنی وہ اس پر قائم تھے، ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پیلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہوں، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں تھا، یعنی برابا قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا، اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا۔
تاریخ یہاں پر رقم ہوئی ہے. اب جو دیوار اس طرف ہے اس دیوار کے بالکل سامنے میں نے 4 سال پہلے ہی ریکارڈ کی تھی، کیونکہ اس وقت یہ مکان جو ہے یہ اس کی کھدائی نہیں ہوئی تھی اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شاید یہی ان کا گھر ہے، مگر یہی ان کا گھر جو کھدائی میں ان کو ملی ہے. یہاں پر اسرائیل میں ایکسکیویشن جو کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا کھوج نکالا ہے کہ یہ ہیرودیس کا گھر، ہیرودیس کا بنایا ہوا مکان جو پیلاطوس کے زمانے میں اسے دیا گیا ان کی رہائش کے لیے، کیونکہ رومی سرکار نے پیلاطوس کو یہاں کا حکمران مقرر کیا تھا. اب اس کے پاس ساری قدرت تھی مگر وہ بے بس تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس نے کئی بار، تیسری بار کوشش کی یسوع کو بچانے کے لیے. یہاں پر ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ ہے یوحنا کی انجیل. اور اگر ہم 10 باب کو پڑھیں تو یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا. 10 باب کو اگر ہم پڑھیں، 10 باب میں 18 آیت، 17 اور 18 آیت میں خصوصاً خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی سے کہا تھا کسی میں دم نہیں، کسی میں قدرت نہیں، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ مجھے مارے. آئیے یہ پڑھیں گے. لکھا ہوا ہے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے 18 آیت، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کی دینے کا بھی اختیار ہے، اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر واضح طور پر اپنی الوہیت کو لوگوں کو بتایا، اپنی الوہیت کے بارے میں. آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں 14 آیت میں، 14 باب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. جب ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، فلپس نے ان سے پوچھا کہ ہمیں باپ کو دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اے فلپس، تو اتنا وقت میرے ساتھ گزارا ہے اور پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ باپ کو دکھاتے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یعنی میں ہی وہ خداوند خالق و مالک ہوں جس نے انسانی لباس پہن کر، انسانی جسم پہن کر انسانوں کی صورت میں آیا تاکہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ میرا آغوش تیرے لیے کھلا ہے. اے محنت اٹھانے والوں، زحمت کشو، میرے پاس آؤ. بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا. یہ جو ہے اس کا نچوڑ ہے، سب کچھ کا نچوڑ یہیں پر ہے. لوگ خداوند خالق و مالک کائنات کو، جس نے خود اپنی قربانی پیش کی، اس نے کہا کسی میں یہ دم نہیں کہ مجھے مارے، مجھ میں یہ اختیار ہے، میں اپنے اختیار سے اپنی جان کو قربان کرتا ہوں سب گنہگاروں کے لیے، ان کے لیے جو مجھے مسلوب کر رہے ہیں. اور مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کروں اور اسے واپس لے لوں، یعنی اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کروں. آپ نے کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ کیا ہو. ایک عالم نے کیا خوب ہی بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا تیسرے دن مردوں میں سے خدا روح کی قدرت کے وسیلے سے ہے. روح مسیح فارسی میں ایک شعر ہے، فارسی میں یہ شعر ہے بہت ہی خوبصورت. ہر شام صلیب صبح قیامی دارد، ہر شام صلیب صبح قیامی دارد، شیطان بعجب کینت خامی دارد.
گستاخ مسیح بمرد بشدکار تمام، ہر قطرہ خون حق پیامی دارد۔ شیطان نے یہ سوچا مسیح مصلوب ہوا بس خدائی ختم ہو گئی، مگر شیطان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہر قطرہ خون مسیح کا ایک پیغام ہے اس میں، اور وہ پیغام ہے انسانوں کے نجات کا، خدا کی محبت کا، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور اس مقام سے جہاں پر یسوع کو گھسیٹ کر لایا، مار کر پیٹ کر لایا، اور لوگ چلا رہے تھے کہ اسے مصلوب کر، اس چور کو، اس قاتل کو جو بارابا ہے اسے رہا کر دو۔ اور دوسرے اناجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو یہاں تک، اور یہی ہوا۔ آپ صدیوں سے یہودیوں کے حالت زار کو دیکھ چکے ہیں، مگر خداوند ان سے بھی محبت رکھتا ہے، جیسے کہ یوحنا کے انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھا، دنیا اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، مگر دنیا نے اس کو جانا نہیں۔ وہ اپنوں کے پاس آئے، یعنی یہودیوں کے پاس آیا، مگر ان کے اپنوں نے اسے رد کیا۔ مگر دنیا کے لوگوں میں سے اور یہودیوں میں سے جنہوں نے ان پر ایمان لایا، ان کو یہ اختیار دی خداوند نے کہ وہ خداوند کے اولاد ٹھہرے، خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ یہ انسانی فطرت، انسانی قدرت، حکمت، انسانی زناشویی کے وسیلے سے نہیں، بلکہ یہ خدا سے تولد ہوتے ہیں۔ یہی ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام اس مقام سے جہاں پر یہ سب کچھ ہوا، آپ کے دلوں کو چھوا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اس مقام پر جہاں پر یسوع کو لایا گیا مصلوب ہونے کے لیے، اس کے فوراً بعد یہیں سے، اس دروازے کے، اس دیوار کے پیچھے سے، آپ 4 سال کے پہلے جو پروگرام ہے اس میں دیکھیں، میں اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہوں کیونکہ اس وقت یہ کھلا نہیں تھا، وہیں سے یسوع کو لے جایا گیا گلگوتھا، جہاں پر انہیں مصلوب کیا، جہاں پر اس نے کہا اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مذہبی لیڈران آئے، مذہبی قائدین آئے، سب نے لوگوں کو اپنے مذہب و دین کی خاطر مارا، جنہوں نے انہیں برا کہا ان کو مارا، مگر یسوع ایک واحد ہے جس نے اپنی جان دی تاکہ دوسروں کو، گنہگاروں کو بچائے، گنہگاروں کو، مجھ جیسے گنہگاروں کو بچائے۔ سب نے گنہگار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہربان اپنے گلے لگا لیا، سب نے گنہگار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہربان اپنے گلے لگا لیا۔ اس نے گنہگاروں کو اپنے گلے لگا لیا، اور میں دعا کرتا ہوں اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو میرے پیچھے پیچھے یہ دعا کریں، اے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ سے محبت کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے، اپنے اکلوتے پتر خداوند یسوع مسیح کو بھیجا۔ میں ایمان لاتا ہوں آج کہ وہ میری خاطر، میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا، اس کے ٹھٹے اڑائے گئے۔ اے خداوند
مجھے معاف کر، کیونکہ وہ میرے گناہوں کی سبب سے یہ سب دکھ سہا، اپنا لہو بہایا۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ اس نے میری خاطر کیا، شخصی طور پر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا صلیب پر۔ اسے یہیں پر لایا گیا حکمرانوں کے پاس، اور چلا چلا کر کہنے لگے ان کو مسلوب کر، ان کو مسلوب کر۔ اے خداوند، ان کی آواز میں میری آواز بھی شامل ہے، کیونکہ میں بھی انہی کی طرح گنہگار ہوں۔ اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں اس پر، ایمان رکھتا ہوں اس پر آج، کہ وہ میری خاطر نہ صرف موا بلکہ وہ گاڑا گیا، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ زندہ خداوند ہے، میں اسے اپنا خداوند اور منجی کہہ کر قبول کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے اتنی دعا کی ہے تو خداوند نے آپ کو نئی زندگی بخشی۔ اس نئے زندگی میں آپ شادمان رہیں، کیونکہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ اب اس کتاب مقدس کو پڑھیں، اس کتاب مقدس کو پڑھیں، کیونکہ اس کتاب مقدس میں یہ لکھا ہوئے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے روشنی۔ دیکھیں، جب میں اس روشنی کے پاس جاتا ہوں میرا چہرہ چمک جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر روشنی یہ ہے، بلکہ سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر یہ روشنی ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اسے پڑھیں، بہت ہی بابرکت ہے یہ کلام آپ کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے گھر والوں کو برکت دے۔ خداوند آپ کے مشکل کشا ہو، اگر آپ بیمار ہیں خداوند آپ کو چنگائی دے، اگر آپ کسی مشکل میں ہے خداوند آپ کے دستگیر ہو اور مشکل کشا بنے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ آمین آمین۔ دیکھا گیا نہ آپ سے کہ میں گناہ میں مروں، میری نجات کے لیے خون جگر بہا لیا۔ تو نے مسیح مہربان اپنے گلے لگا لیا۔ آمین۔ عزیز، آپ نے فون کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ اسلام بھائی کیسے ہیں؟ سلام بھائی، آپ کون ہیں؟ میں کاشف بات کر رہا ہوں، یہ ہڑپا ہے علاقہ عیسائی وال کا۔ ہڑپا سے خداوند آپ کو برکت دے بھائی، اور خداوند ہڑپے کو برکت دے آپ کے وسیلے سے۔ سنائیں۔ میں آپ کا ریگولر پروگرام دیکھتا ہوں، مجھے بڑی برکت ملتی ہے اس سے۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند آپ کے لیے یہ برکات شامل حال کرتا ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس ٹی وی چینل کے لیے کہ اس وسیلے سے آپ خداوند کے پیغام کو سن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور میری ایک بات تھی کہ آپ کو کس طرح، مطلب آپ دیکھتا ہوں کہ آپ کنورٹ ہوئے، آپ نے مسیح کو قبول کیا، تو کس طرح، کون سی چیز تھی جو آپ کو مسیحیت میں لے کر آئی؟ وہ ہے محبت الہی۔ جس پنوں کو مجھے دیا گیا تھا وہ متی کی انجیل پھاڑ کر کسی نے دیا تھا کابل کی سڑکوں پر، جس وقت میں افغانستان میں تھا نوجوان، اور جو پنے مجھے دیے گئے تھے وہ متی کی انجیل، اور اس کے 5ویں باب میں جب میں پہنچا تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں دشمنوں سے محبت رکھنے کے لیے۔ اب میں رہا افغان اور ہزارہ قوم سے، اور دل میں کدورتیں، دل میں نفرتیں، یہ سب کچھ، کیونکہ جو میرے لوگ تھے وہ بہت ہی بوجھ میں دبے ہوئے لوگ، اور ان پر جو فشار تھے دوسرے اقوام سے، تو میرے دل میں بہت نفرتیں تھیں۔ تو جب میں نے وہ پایا کہ بھائی دشمنوں سے محبت رکھو،
کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت اور دشمنوں سے دشمنی کرو، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ دشمنوں سے محبت رکھو اور ان کے لیے دعا کرو جو آپ کو ستاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بے غیرتی کا کتاب ہے، یہ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، مگر خداوند نے میرے دل کو 10 سال تک اسی 2 آیات کے مطابق کھٹکھٹایا، اور ایسا وقت آیا جب میں اپنے جنم کے ملک ہندوستان میں واپس گیا، پاکستان ہی سے گیا، لاہور سے ہوتے ہوئے وہاگا اٹاری بارڈر سے ہوتے ہوئے امرتسر سے ہوتے ہوئے دلی پہنچ گیا، اور وہاں پر ایک سنگتی تھی مسیحی جس میں ایک پرچارک تھے، وہاں پر مواعظ تھے، اور انہوں نے خداوند کے کلام سے کہا کہ کس طرح خداوند نے اس کے اپنے نفرت بھرے زندگی کو محبت میں بھر ڈالا۔ تو اس نے کہا کہ یہ انسانی فطرت، انسانی کوششوں سے ممکن نہیں، بلکہ خداوند کے وسیلے سے، اور اس نے یہ آیت مجھے دیا، اور اس نے کہا کہ جو کوئی محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور اسی رات کو میں نے 14 اکتوبر 1990 کو میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ بھائی بہت شکریہ، ایک اور فون کال آ رہی ہے، میں اسے لے لوں۔ ہیلو جی، آپ کی سلامتی ہو حسین اندریاس بھائی۔ آپ کی بھی سلامتی ہو بھائی۔ آپ کون صاحب ہیں؟ خالق مسیح پاکستان۔ بھائی خالق مسیح پاکستان سے، خداوند بھائی خالق مسیح کو برکت دے، اور بھائی خالق مسیح کی زندگی سے پورے پاکستان کو برکت دے۔ پریز دا لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ سارے پروگرام کے لیے میں دیکھ رہا تھا، سارا آپ جو دکھا رہے تھے خداوند یسوع مسیح جہاں پر ان کو لے کے جا رہے تھے، وہ ساری آپ نے نوٹس دکھایا، اور خدا کی شکر گزاری ہے، خداوند ہی کو جلال ہے کہ خدا آپ کو وہاں پر لے کر گیا اس جگہ پہ۔ آمین آمین۔ یہ تیسری مرتبہ ہے، میں یروشلم گیا تھا مگر اس بار اس مقام پر گیا کیونکہ یہ ابھی کھولی گئی ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں پہلے ہی سے صبح سویرے ہمیں اس کی اجازت ملی، اور جب ہم واپس نکلے تو لوگوں کی بھرمار تھی، ٹورسٹ بہت زیادہ آئے تھے اور سٹوڈنٹس بہت زیادہ آئے تھے اس جگہ کو دیکھنے، کیونکہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ اور بھائی صاحب، میں اگلے ہفتے جو ہے بدوار کو میں وہ کلپس دکھاؤں گا اور پیغامات جو کنیست القیامہ ہے، جو جسے چرچ آف دا ہولی سیپلکر انگریزی میں کہتے ہیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور گاڑے گئے اور تیسرے دن جی اٹھے، میں وہاں لے جاؤں گا آپ سب لوگ عزیزوں کو پروگرام کی وساطت سے، تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں، وہ پیغامات بھی دیکھ سکیں، اور ضرور ان سب کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اچھا ہوگا۔ جی جی ضرور سر، ضرور میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا، دیگر لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں زندگی چینل کے لیے، کیونکہ میں خود ڈش کا کام کرتا ہوں اور زندگی چینل لوگوں کو لگا کے دے رہا ہوں، اور لوگ بڑے شوق سے خدا کا شکر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کے اس خدمت کے وسیلے سے لوگوں کے دلوں کو چھوئے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ سر قیمتی وقت کے لیے۔ شکریہ آپ کا بھی، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ اور بھی عزیز ہیں جنہوں نے فون کیے ہیں، مگر میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور کچھ کامنٹس بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کامنٹس کو آپ کے لیے پڑھوں۔ پچھلے ہفتے میں پڑھ نہ سکا، اور وہ عزیزان بھی ہیں جو سعودی عرب کا فری ویزا آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے دلوانے لگتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی ان پیغامات کو سنیں۔ بہن عطیہ عنایت لکھتی ہیں، شالوم برادر، اسٹے بلیسڈ ود یور فیملی، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور یہ دیکھیں میں نے ان کامنٹس کو ماڈریٹ کیا ہوا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کچھ لکھتے ہیں، ایک نہیں بلکہ سپام جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک پیغام لکھیں تو میں شاید چھوڑ ہی دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا ہی کروں گا،
اور تو کچھ میں کر نہیں سکتا۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، یہ بھائی نے ٹیکسٹ کیا ہوا ہے، ان کا نام یہاں پر نہیں ہے مگر ٹیکسٹ کیا، خداوند کی سلامتی آپ پر بھی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی عمران بھٹی بھی ہیں، پریز دی لارڈ لکھتے ہیں، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور پھر کچھ یہاں پر بھی کامنٹس تھے، میں کوشش کروں گا کہ وہ لاؤں پروگرام کے آخر میں، کیونکہ یہاں پر تھوڑی بہت خرابی ہو رہی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لاؤں آپ کے لیے۔ بھائی پطرس ندیم لکھتے ہیں، گڈ ایوننگ سر، گڈ ایوننگ آپ کو بھی، خداوند آپ کو برکت دے، گڈ ایوننگ، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، ہاللویا، آپ کی بھی اور سب سننے والے اور ناظرین کے لیے بھی۔ سر تھینک یو ویری مچ فار دس بیوٹیفل پلیس اینڈ ویری گڈ انفارمیشن میسج. This message is very good and very beautiful. God bless you, sir, and your family. God bless you too. The Lord so much bless you. بھائی پطرس ندیم، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، اور اس پروگرام کو ضرور آپ سب عزیز شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ، تاکہ بہت سے لوگ سن سکیں۔ اور ان بہنوں بھائیوں کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا، اور یہ خوشیاں کہ جو زندگی ٹی وی جو ہے اب ایشیا سیٹ پر ہے، اور وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں پروگرامز کو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس منتقلی کے لیے، اس اپ گریڈ کے لیے، جو میں کہتا ہوں اس اپ گریڈ کے لیے۔ اور پھر یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان کو دی تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، اور تاکہ ہم بچ جائیں خدا کے غضب سے، آئندہ آنے والے غضب سے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے اسے خداوند اور منجی کہہ کر قبول کر لیں، توبہ کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔